الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معين الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے بابا سے بولنا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس پاک پروردگار نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل
ہم مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رمضان المبارکہ کی پررونق بہاریں عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک ہر اعتبار سے منفرد ہے، رحمتوں کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں، اس اعتبار سے بھی کی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی ماہ مبارکہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارکہ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارکہ میں فتح مکہ کی یاد کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے اور کس طرح سے لوگوں کو معاف فرمایا اور کتنے لوگ پھر دارہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ ساری باتیں بھی اسی ماہ مبارکہ میں ممبروں اور محرابوں سے بتائی جاتی ہیں۔ اسی ماہ مبارکہ کی 17 تاریخ کو میدان بدر میں بہت بڑا معرکہ ہوا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب تھی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اور ساری دنیا کے مسلمان شہداء بدر کو خراج تحسین پیش کرتے۔ اسی ماہ مبارکہ کی 21 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارکہ میں شب قدر کہ جس میں قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوا اور 27 رمضان المبارکہ ہمارے پاکستان کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ 27 رمضان المبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تو ماہ رمضان المبارک ہر اعتبار سے منفرد ہے۔ موضوعات اتنے ہیں کہ اس کے لیے کئی جمعۃ المبارکہ چاہیے، لیکن اس ماہ مبارکہ میں 4 جمعۃ المبارکہ ہمیں ملیں گے۔ تو ایسی باتیں، ایسے موضوعات پہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی کہ جو یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشے۔ آج کی نشست میں میں گفتگو کرنے کے لیے زبان کھولوں گا، زبان کو حرکت دوں گا اور اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ جو جگر گوشہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ہم سارے مسلمان انہیں شہزادی رسول زہرا بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آج کی گفتگو میں احادیث مبارکہ سے، اسلامی تاریخ سے اور بزرگوں کے حالات و واقعات سے میں نے یکجا کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل میری مدد فرمائے، اپنی زبانوں
سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تر رکھنے کی کوشش کیے گا تاکہ محفل میں ایک روحانیت اور نورانیت ہمیں دکھائی دے۔ قرآن کی روز و شب تلاوت الزبان پر، قرآن کی روز و شب تلاوت الزبان پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ قرآن کی روز و شب تلاوت الزبان پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ سادات کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، سادات کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں۔ سادات ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ، سادات ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ۔ آگے نبی ہیں پیچھے علی ہیں ساتھ دونوں لال، آگے نبی ہیں پیچھے علی ہیں ساتھ دونوں لال۔ دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ۔ میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ۔ اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ۔ کر دیا یہ اعلان رسول اللہ کے فرمان نے، کر دیا یہ اعلان رسول اللہ کے فرمان نے، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ۔ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام محمد تھی۔ فاطمہ فتمون سے بنا ہے جس کا معنی ہے روکنا، چھڑانا۔ تو فاطمہ کے معنی ہوئے روکنے والی، چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا تو پھر گویا بتایا بھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے انہیں، اب پچھلی حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے آزاد فرما دیا۔ اب اس میں فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ کیا شان ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کہ کوئی اگر شہزادی رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کی آنکھ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کئی القاب مبارکہ، ایک آپ کا لقب زہرا ہے، دوسرا آپ کا لقب بطول ہے،
اور ایک دوران مطالعہ دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کا لقب طاہرہ ہے اور ایک آپ کا لقب سیدۃ نساء العالمین ہے. یہ چار الفاظ بہت مشہور ہیں کہ جو علماء کرام اپنی گفتگو میں استعمال فرماتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ زہرا کے معنی کلی ہیں اور واقعتاً آپ جنت کی کلی ہیں. اللہ اکبر. ایک بڑی بات فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی حیض نہیں آیا، یعنی عورت جن مخصوص ایام سے گزرتی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں آیا. جس طرح کلی کا تعلق پھول سے ہوتا ہے اسی طرح آپ کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام سے تھا. اہل محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے رسول اللہ علیہ السلام سونگا کرتے تھے. دوسرا لقب زہرا کہنے کی ایک اور وجہ، دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ زہرا کا ایک معنی حسین و جمیل بھی آتا ہے. چونکہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جانے لگا. بطول کے معنی منقطع ہونا بھی ہے اور کٹ جانا بھی ہے. آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے منقطع تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا گیا کہ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا. بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا. اللہ اکبر. تیسرا لقب طاہرہ. اہل علم فرماتے ہیں کہ ظاہری و باطینی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کو ظاہری پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور باطینی پاکیزگی بھی عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ پاک دامن ہے، اللہ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیا. حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری اہلیہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں حضرت فاطمہ کے پاس تھی، تو اس وقت میں بطور داعیہ کے موجود تھی. میں نے کوئی خون جو بوقت ولادت ہوا کرتا ہے نہ دیکھا، تو اس کا ذکر میں نے حضور علیہ السلام سے کیا. آپ نے فرمایا اسما کیا آپ نہیں جانتے میری بیٹی طاہرہ ہے، میری بیٹی مطہرہ ہے، اسے حیض کا خون کبھی جاری نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس وجہ سے آپ کو طاہرہ کہا گیا. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کبھی حیض نہیں آیا اور نہ ہی بچے کی پیدائش کے وقت خون نفاس کہ جس کی وجہ سے آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہو. اللہ اکبر. بابا سے بلند کہو سبحان اللہ کہ حضرت فاطمہ کی کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز نہیں رہی. عموماً جب عورتوں کے یہاں ڈلیوری ہوتی ایک خاص قسم کا خون آتا ہے، حضرت فاطمہ کو نہیں آیا تو حضرت فاطمہ گویا امام حسن کی پیدائش کے بعد آپ گویا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اسی طرح حضرت امام حسن، امام حسین اور دوسرے شہزادوں اور شہزادی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ایک لقب آپ کا سیدۃ نساء العالمین ہے جس کے معنی ہے تمام جہاں کی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. یہ لقب خود گویا حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا. بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا، اب دو مختلف طریقے سے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم تمام مسلمانوں کی سردار ہو؟
کیا اس بات پہ راضی نہیں؟ تم تمام مسلمان عورتوں کی سردار. ایک جگہ ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ اکبر. تو یہ لقب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. ابو عبداللہ محمد بن سعد بصری کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان دنوں میں ہوئی کہ جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے. شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ تعالی نے ایک بات لکھی پیدائش سے متعلق، وہ بھی میں بیان کروں. آپ فرماتے جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی. اور کیوں نہ ہو کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت شیخ شعیب فرماتے ہیں کہ ساری فضا، ساری جو ہے وہ فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ اپنی جان یہ بتائی کہ حضرت فاطمہ کیسی تھی. تو وہ فرمانے لگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی. اب دیکھیں اس میں بات، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے. چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی، ان کے بال بہت سیاہ تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے وہ رسول اللہ سے مشابہ تھی. اللہ اکبر. کیا شان حضرت فاطمہ کی. وہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. علامہ علی بن برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ ہوئی. اس مکان پر اگرچہ شہزادی کونین کی دیگر بہنوں کی بھی ولادت ہوئی، لیکن عظمت زہرا کی وجہ سے مولد فاطمہ کے نام سے وہ مکان مشہور ہو گیا. اس کو شہرت حاصل ہو گئی کہ یہ جائے پیدائش فاطمہ ہے، وہ مشہور ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کیا. تو یہ بات ایک تاریخ کی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری یہ بات بتاؤں کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کے یہاں جب بھی کوئی بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے بچے اور بچی کو گاؤں بھجوا دیتے، دیہات بھجوا دیتے. باقاعدہ عورتیں آتی اور بچے اور بچی کو لے کے جاتی. باقاعدہ معاوضہ طے ہوتا، اتنا پیسہ ہم تمہیں دیں گے، تم نے ہمارے بچے بچی کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ فائدہ یہ تھا، ایک تو دیہات اور گاؤں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، جس سے بچہ بہت جلدی صحت پکڑتا. اور دوسری بات یہ کہ شہر کی بولی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن گاؤں دیہات کی بولی تبدیل نہیں ہوتی. تو یہی وجہ تھی کہ عرب کے اندر جب بچہ یا بچی کی پیدائش ہوتی تو وہ ایسی خواتین کے حوالے کر دیتی اور وہ جاتی اور انہیں دودھ پلاتی، اور جب بچے بڑے ہوتے تو انہیں ان کے ماں باپ تک پہنچا دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہاں جب بھی کسی بچے یا بچی کی ولادت ہوئی تو آپ نے دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کیا. لیکن حضرت فاطمہ کی یہ خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے کسی دائی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنا بابرکت دودھ خود اپنی شہزادی کو پلایا، خود جو ہے شہزادی کو پلایا. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ
اپنی والدہ محرمہ سے بہت محبت کر، اور والدہ محرمہ بھی حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی تھی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو آپ رسول اللہ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہو گئی، اور رسول اللہ علیہ السلام کا سایہ رحمت ہر وقت آپ کے مبارک سر پہ موجود رہتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوستوں یاد رکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بڑی مشکل تھی، آسان زندگی نہیں تھی۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ شہزادی رسول ہیں اور زندگی آسان، یہ بہت مشکل زندگی تھی۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھولی تو والدہ محرمہ یہ تو بہت بڑی تاجر تھی، اور والدہ محرمہ کا ایک روب اور دبدبہ تھا ساری خواتین پر، اور مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی۔ والدہ محرمہ کا وصال ہو گیا کہ جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی۔ اب حضرت فاطمہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب حضرت فاطمہ کے سامنے سارے معاملات بالکل کھل کر واضح ہونے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو تکالیف پہنچی، حضرت فاطمہ ان تکالیف کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرماتی۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، تو کبھی وہ کفار کے جو منصوبے بنا رہے ہوتے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا، ان کی باتیں حضور کریم علیہ السلام تک پہنچاتی۔ تو کبھی شعیب ابی طالب میں ہوش ربا حالات کا صبر و استقلال کے ساتھ حضرت فاطمہ نے سامنا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ حضرت فاطمہ کو اس ملعون نے تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا فاطمہ؟ عرض کی بابا جان ابو جہل نے آج میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ فاطمہ ابو سفیان کو جا کے یہ بات بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ ابو سفیان کے پاس پہنچی روتی ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے میرے چہرے پر میرے گال پہ تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا، ابو جہل کے سامنے پہنچ اور فرمانے لگے فاطمہ اس ملعون نے تھپڑ مار کر آپ کو تکلیف پہنچائی، اب میرے سامنے آپ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے، میں یہاں پہ کھڑا ہوا آپ میرے سامنے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے بڑے مجمع میں ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچی حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی گویا میرے آقا میں نے بدلہ لے لیا، ابو سفیان لے کے گئے اور میں نے بھرے مجمع میں ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہاتھ بلند کیا اور حضور نے دعا فرمائی اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ یعنی یہ ایک ایسا موقع کہ کفار میری جان کے دشمن ہیں اور ابو جہل نے میری شہزادی کے چہرے گال پہ تھپڑ مارا اور ابو سفیان نے مدد کی، پھر میری بیٹی نے جا کر اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا سرکار کی دعا کی برکت سے تھا کہ سرکار نے عرض کی تھی کہ اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی نے ابو سفیان کو دولت ایمان عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شہزادی رسول حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائی تو چشمان کرم سے آنسو روا تھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا میری لاڈلی بیٹی کیا ہو گئے؟ فاطمہ کیوں رو رہی؟ عرض کی ابا جان کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس کھڑا ہوا لات و منات کی قسمیں کھا رہا کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو وہ شہید کر دیں گے. ہر شخص نے یہی تہیہ کیا اگر محمد ابن عبداللہ کہیں نظر آ گئے تو انہیں شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام اعصاب میں کون مقابلہ کر سکتا ہے میرے آقا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ وضو کے لیے برتن لا. حضرت فاطمہ پانی بھر کے برتن لے آئے. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو فاطمہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیں گے. کمال ہمت ہے میرے آقا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ان کے سامنے پہنچے. جب کفار قریش نے حضور کی طرف دیکھا تو بول اٹھے یہ رہے وہ کہ جن کو قتل کرنے کا ہم منصوبہ بنا رہے تھے. لیکن جیسے ہی حضور کو دیکھا سب کی گردنیں جھک گئیں, تھوڑیاں جھک گئیں. آئیے آنکھ تک حضور علیہ السلام سے نہیں ملا سکے. حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی بھری لی اور کفار کی طرف پھینکی اور یہ الفاظ استعمال فرمائے چہرے بگڑ گئے. حضور نے فرمایا چہرے بگڑ گئے. اللہ اکبر. تو جس کو جا کر کے اس مٹی کی کنکری بھی لگی علماء فرماتے وہ حالت کفر میں مرا. جس کو بھی کنکری لگی وہ حالت کفر میں مرا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. این حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے فلاں قبیلے میں ایک جانور ذبح ہوا ہے, اونٹ ذبح ہوا ہے, کوئی ہے جو اونٹ کا گوبر لے کر کے آئے, اونٹ کا خون لے کر کے آئے اور اس کی اوجڑی لے کر کے آئے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا تو عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ وہاں پر پہنچا اور ساری چیزیں لایا. جب حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں گئے یا سجدہ میں تھے وہ ساری چیزیں حضور کی مبارک مجھ پہ رکھ دی. اللہ اکبر. سلطان الساجدین حضور علیہ السلام اس وجہ سے کافی دیر تک حالت سجدہ میں رہے اور کفار حضور کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے, ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے, ایک دوسرے پر گرنے لگے. کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو جب یہ اطلاع دی, حضرت فاطمہ ننھی شہزادی وہ دوڑی ہوئی آئی اور اپنے بابا جان کی پشت انور سے یہ ساری چیزیں دور کرتی گئی اور کافروں کو برا اور بھلا کہتی گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام کو اس شرارت سے انتہائی صدمہ ہو پہنچا. تو حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے, اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے, اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے. علماء فرماتے پھر ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگا الہی تو ان کو اپنی گرفت میں لے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھی, پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آسان نہیں ہے دوست. بچپن آپ دیکھیں کتنی مشکل سے حضرت فاطمہ کا گزر رہا, کتنی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا ہے. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اگر کوئی تھی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رمضان سن 1090 میں 65 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کے قبرستان میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جسم ناز کو قبر میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام جب تدفین کے بعد گھر واپس آئے تو حضرت فاطمہ ننھی شہزادی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے عرض کی، میرے بابا جان یہ بتائیے کہ میری والدہ کہاں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم کے محلات کے درمیان زبرجد سے بنے ہوئے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس میں نہ کوئی فضول بات ہے نہ تھکن ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، بابا جان اس زبرجد سے، یعنی یہ جو دنیاوی زبرجد ہے ایک پتھر ہے، اس زبرجد سے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس زبرجد سے جو موتیوں، لال اور یاقوت سے مرقع ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس جنت کے محل میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر شریفہ 15 سال تھی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 17 سال۔ تو اب قریش کے معززین کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، اور پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اسے سنیے آپ، حضرت ابوبکر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائے، ابوبکر میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کیا مقام و مرتبہ ہے، میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ معاملہ حضرت فاروق اعظم کو بتایا تو پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دلائی تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے آقا میں حضرت فاطمہ آپ کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فاروق اعظم سے بھی فرمایا مجھے اس بارے میں وحی کا انتظار ہے۔ اب ادھر اور دیگر معززین کے پیغام نکاح آنا شروع ہو گئے تو ایک روز حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم دونوں بیٹھے تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی حضور نے منع فرما دیا اور آپ کو بھی حضور نے منع فرما دیا، اب لگتا یہ ہے کہ اس کے اہل اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر، حضرت فاروق اعظم اور سعد بن معاذ یہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے سلسلے کی بات چل نکلی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام معززین نے پیغام نکاح کو پیش کیا لیکن حضور نے انکار کر دیا اور یہی فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن حضرت علی نے ابھی تک پیغام نکاح حضور کی بارگاہ میں نہیں بھیجا، یہ بات عرض نہیں کی، نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت فاطمہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے کہ ابھی علی نے پیغام نکاح نہیں بھیجا، اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم اور سعد بن معاذ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول کا معاملہ ذکر کرتے ہیں، اگر انہوں نے تنگدستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے،
حضرت سعد نے فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ تینوں افراد مسجد سے نبی سے نکلے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلاش میں ان کی مسجد جا پہنچے، لیکن وہاں نہیں پایا۔ کسی نے بتایا کہ اس وقت حضرت علی جو ہے یہ وہ وقت ہے کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں حضرت علی یہ مصروف ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ تینوں صحابی حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی نے جب تینوں بزرگوں کو دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا کیا معاملہ؟ اے ابو بکر کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن حضور نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کا معاملہ صرف اور صرف آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے ابو بکر، عرض کیا اے ابو بکر آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے شہزادی کونین پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں بات میں پڑھ رہا ہوں جو ساری کتابیں اور حوالے میرے سامنے ہیں، اور ایسے رشتے کے لیے میرے سے دوسرا کوئی اور نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے جملے جو کہے نا وہ سنیے آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اچھا رشتہ آ جائے نا بیٹی کا تو پھر روپیہ نہ دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، اسٹیٹس نہ دیکھو، دین دیکھو، دل میں موجود عشق مصطفیٰ دیکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر اپنی بیٹی اور بہن کا رشتہ کر دو۔ اب دیکھیں آپ، حضرت علی نے جب یہ الفاظ کہے روتی آنکھوں کے ساتھ تو ابو بکر صدیق نے کیا جملے کہے، خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں میں۔ فرمانے لگے اے علی ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں یہ تو اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کو جب حوصلہ دیا نا تینوں بزرگوں نے تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے اپنا اونٹ کھولا، اپنے گھر چل دی۔ دیکھیں اب آپ جا کر کے اونٹ باندھا، تیار ہوئے، جوتے پہنے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام ام سلمہ کے یہاں آرام فرمائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری طرف دیکھو اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ یہ جو تقریر کے دوران آپ لوگ آتے ہو نا، یہ تو بس اگر میرے والد صاحب ہوتے نا تو کباڑا ہو چکا ہوتا اتنی دیر میں تو پھر بھی خاموش ہو جاتا ہوں یار، کوئی ناراض نہیں ہو جائے۔ وہ میرے والد کے پاس آسرے کی کوئی ڈائری تھی ہی نہیں۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی تیار ہوئے، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، ام سلمہ کے مکان پہ چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ام سلمہ نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب آتا اس سے پہلے حضور نے فرمایا سلمہ اٹھو، دروازہ کھولو۔ دروازے کے باہر وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا کون ہے؟
حضور نے فرمایا میرا بھائی ہے جو مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے. آپ فرماتی ہیں میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگ گئی. دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی ہے. اللہ کی قسم، اب دیکھیں حضرت علی کی شان، اللہ کی قسم جب تک انہیں پتا نہ چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں وہ اندر داخل نہیں ہوئے. اللہ اکبر. پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا. اب ذرا گفتگو دیکھیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. خدمت اقدس میں ہو کے سلام عرض کیا. حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. فرمایا علی بیٹھو. حضرت علی بیٹھ گئے. حضور کے سامنے بیٹھے. وہ لکڑی سے نا زمین کوریدنے لگ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حاجت ہے اور عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی. بولو علی. اب دیکھیں الفاظ. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا. میں اس وقت ایک نا سمجھ بچہ تھا. آپ نے میری رہنمائی فرمائی، ادب آپ نے مجھے سکھایا، مجھے شائستہ بنایا. آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت اور احسان فرمایا. اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے ہدایت بخشی، میرے والدین کو ہدایت بخشی. یا رسول اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ ہی آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اسی طرح فرمائے. یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ میرا بھی ایک گھر ہو، ایک بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں. یہی عرض کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ کیا آپ اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کرنا پسند فرمائیں گے؟ یہ کلمات، یہ خوبصورت گفتگو حضرت علی نے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے. یہ شاندار گفتگو کی. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا یہ گفتگو سن کر سرکار کا چہرے انور خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا. حضور خوش ہو، مسرت سے کھل اٹھا. حضرت عطا فرماتے ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے جب نکاح کا پیغام دیا تو حضور نے اپنی شہزادی سے فرمایا فاطمہ علی تم سے نکاح کرنے کی خواہش کرتے ہیں. حضرت فاطمہ نے خاموشی اختیار کی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور نے فرمایا مجھے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، تو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کیا شان ہے خاندان نبوت کی. اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ جس سے فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ ہے. اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. ارشاد فرمایا اپنی تلوار سے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لہذا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اور اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے پانی لے کر کے آتے ہو اس پر اسے بھی رکھو.
سفر میں بھی فائدہ دے گا، لیکن زرا کے بدلے، وہ جو لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا جنگ میں، زرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، اور اے علی میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی زرا لی، بازار میں حضرت عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پہ قبضہ کر لیا اور حضرت عثمان نے زرا پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے اے علی کیا اب میں آپ سے زیادہ زرا کا حقدار نہیں ہوں؟ جی ہاں۔ کیا آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں؟ جی ہاں۔ کہنے لگے علی درہم بھی اپنے پاس رکھو، یہ زرا بھی میں تحفے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے زرا اور درہم لیے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عثمان غنی کے حسن سلوک کی خبر دی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ دیکھیں نا، کہتے ان میں بڑی نفرتیں تھیں، بڑی لڑائیاں تھیں، بڑے جھگڑے تھے، اور نکاح کی ترغیب دینے والے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہیں، زرا خریدنے والے اور واپس کرنے والے عثمان غنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو بلایا، مٹھی بھر درہم دیے، فرمایا ان دراہیم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی حضرت بلال کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی پاک نے 63 درہم مجھے عطا فرمائے، میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر لیا، چمڑے کا دسترخوان لیا، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ لیا، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر حضرت سلمان حضرت بلال نے تھوڑا کر کے سامان اٹھایا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب حضور نے وہ سامان دیکھا رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز کہ جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دعا فرمائی اور پھر دیکھیں آپ ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہیز دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت سے نکلا، جب حضور مسکرا دیے نا، جب پیغام نکاح عرض کر دیا، میں بارگاہ رسالت سے نکلا، اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی اور مسرت سے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ راستے میں ابو بکر اور عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اے علی خیریت ہے، کیا ہوا تم اتنی جلدی میں ہو؟ میں نے بتایا رسول اللہ نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے۔ اب حضور میرے پیچھے پیچھے مسجد تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی خوش ہو گئے، مسجد کی طرف چل دیے۔ باخدا جب رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال مہاجرین اور انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال تشریف لے گئے، امام الانبیاء ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے، یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی، ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ زمین پر ان کا نکاح کر دو۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی دولہا ہے اور شاندار دولہا ہے۔
حضور ممبر شریف سے نیچے اترے، حضرت علی سے فرمایا علی ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا خطبہ نکاح خود پڑھو۔ کوئی دولہا دیکھا آپ نے جو اپنا خطبہ نکاح خود پڑھ رہا ہو؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الفاظ کہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و مثل نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر، ان کی آل پر، ان کی اصحاب پر، ازواج مطہرات پر، اولاد پر اللہ کی طرف سے ایسی دائمی رحمت ہو جو رسول اللہ کو خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز ہے، یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ خطبہ دیا، پھر حضور کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا، ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے دراہیم میں سے 10 درہم حضرت علی کو دیے، ارشاد فرمایا علی ان سے کھجورے لے آؤ، گھی لے آؤ، پنیر لے آؤ۔ یہ چیزیں خرید کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا، اپنی آستین میں سرکار نے چڑھائی، اوپر کی کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا، روایت کے الفاظ حلوہ بن گیا، حلوہ بن گیا۔ تمہیں تکلیف کہاں کہاں سے ہوگی بابا؟ حلوہ تو حضرت علی کی شادی میں کھلایا گیا، اس لیے تو حلوے سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ نصیب کی بات ہے، کسی کو کوے سے محبت ہے، ہمیں حلوے سے محبت ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا مومن میٹھا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس طرح ملایا کہ حلوہ بن گیا، پھر ارشاد فرمایا اے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ فرماتے میں مسجد میں گیا، صحابہ کرام کو دعوت دی، وہ سب لوگ اٹھ کر میرے ساتھ تشریف لے آئے۔ میں بارگاہ رسول میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ لوگ بہت زیادہ ہے، یعنی حلوہ کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہے۔ اللہ اوپر حضرت علی فرماتے آپ نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا، ارشاد فرمایا علی 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، 10 صحابہ کرام آتے رہے، کھا کے نکلتے رہے۔ جب سب چلے گئے 700 افراد تھے، 700 افراد تھے۔ کپڑا اٹھا کے جب دیکھا حلوہ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کہ حضور نے بنا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو صحابہ کرام نے حلوہ کھایا، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا تو حلوہ اللہ کو بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ 700 افراد نے حلوہ کھایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ علی کو اپنے پاس بلایا اور علی کو اپنے دائیں، حضرت فاطمہ کو بائیں طرف بٹھا کر شفقت بڑے ہاتھ پھر دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، حضرت فاطمہ کو علی کے سپرد کر دیا۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ارشاد فرمایا جب سپرد کیا نا، ارشاد فرمایا اے علی میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے، اے علی میں نے کتنی اچھی دلہن سے تیرا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کمال دیکھے شفقت برا، پھر دونوں کو رخصت کرنے سرکار حضرت علی کے گھر تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کو رخصت کیا، اور اگر ڈیپ میں جائیں تو باقاعدہ ایک جلوس کی صورت اختیار ہو گئی، سب لوگ اس میں شامل تھے۔ حضرت علی کو رخصت کیا گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ حضرت علی کے سپرد کی گئی تو حضور نے ان کی طرف قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا، جب تک میں نہ آ جاؤں تم علی اپنی زوجہ کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے، ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اس پر آپ نے جو اللہ نے چاہا پڑا،
پھر حضرت علی کے منہ اور سینے پر پانی چھڑکا. اس کے بعد حضرت فاطمہ کو طلب کیا. وہ شرم و حیا سے سر جھکائے تشریف لائیں. ان پر بھی وہ پانی چھڑکا اور ان کے لیے دعا فرمائی, یا اللہ میں فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں, یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہے. رخصتی ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں, محققین کہتے ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت بری گفتگو کرنے لگے, یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا. جب رات ہو گئی حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. حضرت علی نے پوچھا, اے تمام عورتوں کی سردار, کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری اہلیہ ہیں؟ کہنے لگی, میں کیسے راضی نہ ہوں گی, آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. میں اپنے معاملات پہ سوچ رہی ہوں, آج یہ گدا ہے, آج یہ تکیہ ہے, آج یہ بستر ہے. قبر میں تو تکیہ نہ ہوگا نا, قبر میں تو بستر نہیں ہوگا نا, قبر میں تو بغیر تکیے اور بستر کے دیکھنا پڑے گا نا. اے علی کھڑے ہو جاؤ, اس رب کی عبادت کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا. اللہ اکبر. 3 رات اور 3 دن گزر گئے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل حاضر بارگاہ ہوئے, عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے. ارشاد فرماتا ہے, علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو دیکھا نہیں ہے, عبادت اور روزوں میں مصروف ہے. اے محبوب, ان کے پاس جاؤ اور ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہا ہے, اور یہ کہ تم دونوں روز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرو. اللہ اکبر. ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ شادیاں ہوتی ہے, ہماری تو نمازیں چلی جاتی ہے. بہت کم دولہے آپ کو ملیں گے جو فجر میں آپ کو جماعت میں دکھائی دیں گے. یہاں دیکھیں آپ رسول اللہ کی شہزادی کو, اللہ اکبر, کس طرح سے روتی ہے اور بلک بلک کے روتی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں آخری 1-2 باتیں. صبح بہت ٹھنڈ تھی, شدید سردی تھی. میں اور فاطمہ ایک چادر میں تھی. حضور تشریف لے آئے. ہم نے اٹھنے کی کوشش کی, فرمایا اٹھو نہیں. حضور اس طرح سے بیٹھے کہ حضور کے مبارک پاؤں ہماری طرف تھے, تو میں نے سیدھا پاؤں لے کے چوما اور اسے اپنے دل سے لگا لیا. حضرت فاطمہ نے دوسرا پاؤں لیا اور دل سے لگایا. ہم حضور کے پاؤں پر ہتھیلیاں ملنے لگ گئے, پاؤں کو گرم کرنے لگ گئے. جب گرم ہو گئے آپ نے ہمیں دعائیں خیر دی. پھر علی کو باہر جانے کا حکم دیا. جب وہ چلے گئے تو فاطمہ سے پوچھا, ہے بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا, بہترین شوہر ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا, علی اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا. بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے دکھ دے گی وہ چیز مجھے دکھ دے گی, اور جو چیز اسے خوش کرے گی وہ مجھے خوش کرے گی. میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں. اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور خوب پاک صاف اور ستھرا کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں وصال فاطمہ تک میں نے فاطمہ کو کبھی ڈانٹا نہیں, میں کبھی فاطمہ پہ غصہ نہیں ہوا, میں کبھی فاطمہ پہ برہم نہیں ہوا. اور فرماتے میں جو کہتا حضرت فاطمہ وہ کام کرتی. اللہ اکبر. یہ وہ لمحات ہیں جو بچپن سے لے کر جوانی اور نکاح کے لمحات جو مشکلات سے گزر رہے ہیں, جو آزمائش سے گزر رہے ہیں, جو صبر و استقلال اور شکر کی منازل کو طے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بزرگوں کا نکاح فرما دیا. پھر ان سے اولادیں پیدا ہوئی. جیسے والد اور والدہ بہادر, ویسے ہی میرے امام حسن بہادر, ویسے ہی میرے امام حسین شریف, ویسے ہی حضور, ویسے ہی ان کی شہزادیاں شریف.
अल्लाह अकबर, ये वो घराना है जो रसूल अल्लाह का घराना है। और इस घराने ने जिस तरह दीन मतीन की खिदमत की है, कोई इस तरह से दीन मतीन की खिदमत नहीं कर सकता। ऐ लोगों, वक्त बड़ी तेजी के साथ पहुंचा, 1:40 पर। बातें अभी बहुत सारी है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के सत्य हम पर रहम फरमाए, हम पे करम फरमाए, और हमें जितने हम शादीशुदा लोग मौजूद हैं, अल्लाह हमारे घरों में बरकत पैदा फरमाए। अपनी बीवियों के साथ हम सबको भलाई का मामला करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी बीवियों को अपने शौहरों की बातें मानने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमें इबादत गुजार बना दे, हमें सौम सलात का पाबंद बना दे, हमें भी हर वक्त अपनी कब्र याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, आखिरी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम आप देख रहे हैं कि रोजो शब जोर शोर से जारी है। और मैं गालिबन फरवरी में गैर मुल्की दौरे से लौटा था, और उसके दूसरे दिन ये काम शुरू हुआ था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने का काम अल्लाह ने इसे यहां तक पहुंचा दिया। ये बड़ी बरकत है दोस्तों, ये बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इसे यहां तक पहुंचा दिया है। अब दूसरी छत की बारी है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हफ्ते 15 दिन में डल जाएगी, और फिर इंशाअल्लाह हम तीसरी छत की तरफ बढ़ेंगे। और अभी जो अल्लाह ने करम फरमाया, मैं बचपन से अपने वालिद मोहतरम की जुबान से सुनता था कि ये मस्जिद मट्टी के ढेर पे बनी हुई है, नीचे मट्टी मट्टी, ये कुछ नहीं है। और वाकई ऐसा हुआ, जब साफ किया गया, आप देखे ये कितनी बड़ी जगह अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दी। और इस इलाके के अंदर छोटी सी दुकान 8x8 की भी कितने की है आपको पता है। इतनी बड़ी जगह अल्लाह ताला ने नीचे हमें अता फरमाई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पे मेरी मेहनत जारी है, इस पे आप भी मेहनत करें। हम सब ने इसे इस्लाम का किला बनाना है, इसे सुन्नियत का घर बनाना है, और इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों के अंदर हमने इधर से पैदा करना है। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी। और मेरे साथियों ने भी कहा कि शाह साहब आपने वादा किया था कि रमजान शरीफ में हम मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, तो मैंने वादा किया। और नीचे अभी पंखे लग रहे हैं, लाइट्स का काम हो रहा है, लेकिन जिस वक्त हम आगे की तरफ मुसल्ला बिछाएंगे या तकरीर करेंगे तो गाड़ियों के शोर की आवाज ये बहुत ज्यादा है। तो अब सोचते हैं कि करना क्या है। इंशाअल्लाह पूरी प्लानिंग करेंगे, आप दुआ करें अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। तो पूरी प्लानिंग करके अगर मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे हम मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वहां पर हम जुमे की नमाज पढ़ाएंगे, क्योंकि रमजान शरीफ में लोगों का तादाद बढ़ जाती है और एक हुजूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप दुआ करें ये मस्जिद शानदार बन जाए और एक अच्छी मस्जिद बने, सारी सहूलतें इसमें हो और किसी नमाजी को कोई तकलीफ ना हो, और दूर दूर से लोग आए और अल्लाह की इबादत का शर्फ हासिल करे। ये कारकुनान आपके सामने है, झोली फैलाए चंदा लेने के लिए आपके सामने मौजूद है। और मैं आपसे सच कहता हूं, ये अभी तक जो ये सारी चीज जो खड़ी हुई है आपके सामने, आप यकीन जाने ये सब आपके चंदे ही की बरकत है। जो आप देते हैं ये चंदे से इतनी इमारत खड़ी हो गई, बाकी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला का घर है, ये बन के रहेगा। लेकिन आप सबसे कहता हूं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इसकी तामीर के लिए अगर आपका 1 रुपया भी लगेगा तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर जरूर हमें अता फरमाएगा। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं इस मस्जिद के लिए माह रमजान में करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों को रमजान में बड़ा कर देता है। और मुसलमान आप देखें कितना गरीबों की खिदमत करते हैं, कितना माल कुर्बान करते हैं। तो हम उन्हीं माल में से अगर अल्लाह के इस घर को बना देंगे तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आपसे सच कहता हूं, ये तकरीबन 100 साल का काम तो हो गई होगा। 100 साल बाद हम तो रहेंगे भी नहीं, फिर कोई आएगा तो सोचेगा यार दोबारा से मस्जिद बनानी है, और फिर ये मस्जिद हो सकता है कि तामीर हो। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला
یہ 100-150 سال کا کام ہوگا جو ہم اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں دین متین کی اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.